السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میں ایک جگنو، جو کہ تحریر ہے میمونہ نصر اللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھابھی تو جیسے تھی ہی نہیں۔ ایک بار اس نے بھتیجوں سے بات کرنی چاہی۔ وہ ترس گئی تھی کسی سے بات کرنے کو، مگر آؤ پھپھو کھیلیں، وہ خود کو حوصلہ دیتی اس دن بھتیجوں کے روم میں ان سے کھیلنے آ گئی تھی۔ بھلے کوئی بچہ صحیح، مگر بات تو کرتا اسے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ بالآخر بڑے بھائی نے گلا کھنکار کر بولنے کا فیصلہ کیا۔ آپ ہماری پھپھو ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ماما نے آپ سے بات کرنے کو منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اچھی نہیں ہیں۔ وہ بچے تھے، انہوں نے سچ بول دیا۔ مریم پھیکا چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہی۔ اسے کوئی جواب ہی سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنے ڈیفینس میں ان بچوں سے کیا کہے۔ وہ جو ان سے کھیلنے کو فرش پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے لیے وہاں سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے وہ آہستگی سے اوپر کو ہو کر اٹھی اور پھر اسے آہستگی سے چلتے اپنے کمرے سے آ گئی تھی۔ وہ دن بدن ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابو ہر 2 دن بعد حاشر کو کال کر کے پوچھتے کہ کیس کا کیا بنا۔ کچھ ملا جو مریم کو بے گناہ ثابت کرے، اور نفی میں جواب سن کر پھر کتنے گھنٹوں خاموش رہتے۔ مریم کو امی بتاتی کہ حاشر سے ابو بات کرتے تھے، اور جواب کیا ملتا تھا؟ اسے معلوم تھا اگر اس کا شوہر اس قدر طاقتور نہ ہوتا تو وہ اب جیل میں ہوتی، اور بے گناہی کے لیے بھی بھاگ دوڑ وہی کر رہا تھا، ورنہ تو کیس واضح تھا، ہر ثبوت اس کے خلاف جاتا تھا۔ شروع میں جو گھر والوں کو یقین تھا کہ اسے پھنسایا گیا ہے وہ بے گناہ ثابت ہوگی، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ یقین ٹوٹتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے یقین ٹوٹ رہا تھا ان کا رویہ مزید دل دکھانے والا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن امی سے حاشر کی کال کا بتانے لگی تو وہ رو پڑی تھی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ بی بی، کسی کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ جائے دوسرے کے لیے ایسی پرفیکٹ سچویشن کریٹ کرے؟ آخر کہیں تو وہ رہ جاتا نا، ہر طرف سے تمہارے خلاف ثبوت ہیں، ہو سکتا ہے تم ہی ہمیں اب تک بیوقوف بنا رہی ہو۔ وہ گھر کے باقی لوگوں کی زبان بول رہی تھی۔ مسلسل اس کے خلاف نکلتے ثبوتوں پر وہ ایسا سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، ضروری تو نہیں تھا کہ بے گناہی ہوتی۔ مریم ان سب کے رویے اتنی جلدی بدلنے پر حیران تھی۔ ان گھر والوں کی محبت اس کا فخر تھی، وہ سب ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ تو ایک محبت بھرا گھرانہ تھا۔ وہ محبت ریت کی مانند ثابت ہو رہی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ جگہ چھوڑ رہی تھی۔ کیا واقعی اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ اپنے خونی رشتوں کو یوں مشکل وقت میں چھوڑ دیا جائے؟ مریم ہر لمحے خود سے سوال و جواب میں مصروف رہتی تھی۔ آپ ہی آتی تو امی کے پاس بیٹھی رہتی، اور امی نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے، نہ ہی کسی مہمان کے سامنے۔ وہ اپنے گھر میں اچھوت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ جب نیند سے اٹھے گی تو ہر چیز پہلے کی طرح ہوگی، مگر یہ برا خواب تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان برے دنوں میں اس کا رزلٹ ہی بس خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا۔ ایک دن جب سو کر اٹھی تو اس کی بیڈ سائڈ پر خاکی لفافہ دراز پر خاکی لفافہ رکھا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی مہر یا پتہ درج نہیں تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کا MSc کیمسٹری کا رزلٹ کارڈ تھا۔ اوہ، یہ تو وہ بھول ہی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی پوزیشن تھی۔ پتہ نہیں ابو خود لے کر آئے تھے اس کا رزلٹ کارڈ کے حاشر نے بھیجا تھا۔ وہ بہت دیر خوشی سے اپنے رزلٹ کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی۔ اس کی زندگی کا وقت کتابوں میں گزرا تھا۔ یہ اس کا اعمال نامہ تھا۔ اگر کوئی غور کرتا تو پتہ چلتا کہ ان کاموں کے ساتھ پھر پڑھائی میں شاندار کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کاموں میں ملوث ہوتی تو کیا وہ گولڈ میڈل ون کر سکتی تھی؟ گولڈ میڈل لینا کوئی آسان کام تو نہیں۔ طالب علم تو جان لگا دیتے ہیں، تب جا کر صلہ ملتا ہے۔ بہت دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنی وارڈروب میں بنی ایک چھوٹی دراز کو کھولا۔ وہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں رکھتی تھی، اس کے ڈاکومنٹس، اس کا حاصل وصول۔ اس نے فائل باہر نکالی اور پھر ایک ایک کر کے اپنی ساری ڈگریوں کو دیکھتی رہی، پھر فائل میں رکھ دیتی۔ بہت سے شارٹ کورسز کے ڈپلومہ سرٹیفکیٹس تھے۔ سب سے اوپر اپنا نیا رزلٹ کارڈ رکھا۔ خوشی سے بھاگ کر گھر والوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، گھر میں کوئی فرد اس کے کمرے میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ اب نہ اس کے پاس موبائل تھا نہ لیپ ٹاپ، باہر کی دنیا سے تو اس کا رابطہ کٹ چکا تھا، حاشر سے بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب مریم کے دل میں شکوہ تھا، وہ چاہتا تو اس کے ابو کے نمبر پر رابطہ کر سکتا تھا، کم از کم حال احوال ہی پوچھ لیتا۔ جب نینا اور ناز ہاسٹل واپس آئی ہوں گی تو لوگوں نے انہیں کیا کیا کہا ہوگا؟ ایسے کئی سوال تھے جو اس کے دماغ میں ادھم مچائے رکھتے تھے۔ اور پھر سب سے برا دن تو وہ تھا جب آپی روتی ہوئی وہاں آ گئی تھیں۔ ان کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مریم نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول دیا تھا کہ آواز واضح طور پر اندر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں میری طرف سے طلاق ہی سمجھو، مجھے کیا پتا تھا تمہاری بہن ایسی ہے، تم بھی ایسے ہی ہوگی، اب تک بہت سے بیوقوف بنا لیا، بچے بھی لے لیے امی۔
اس کی دردناک آہ بلند تھی۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دو، میکے سے رشتہ ختم کر دو تو بساؤں گا، ورنہ بچوں کو بھول جاؤ۔ وہ بولتی جاتی تھیں اور روتی جاتیں۔ اب ان کے ساتھ امی کی آواز بھی تھی۔ امی کا تو وہ حال تھا کہ بس ذرا سا بہانہ ملے اور وہ جی بھر کر روئیں۔ اب وہ رو رو کر نہیں تھک رہی تھی۔ ان کا گھر بکھر گیا تھا، انہیں کیسے صبر آتا؟ وہی ہے فساد کی جڑ، نکال پھینکیں اسے، اسی کی وجہ سے پورے خاندان میں بدنام ہو گئے ہیں۔ آبی، آپ نے بھائی کو بتایا تھا؟ علی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دماغ خراب تھا، کیا میں اپنی بہن کے کرتوت اپنے منہ سے اسے بتاتی؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ یہ بات تو ہمارے گھر تک تھی، ہمارے خاندان اور آپ کے سسرال تک کیسے پہنچی؟ اس کا سوال اپنی جگہ تھا۔ وہاں کھڑی بھابھی چپکے سے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے تو صرف اپنی ماں بہنوں کو بتایا تھا بس۔ آپ کی بہو نے سارے خاندان کو بتایا ہے، وہ تلخ لہجے میں امی کو دیکھ کر بولی۔ علی نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ زندگی پہلے کم مشکل تھی کہ اب بھابھی نے نیا عذاب پیدا کر دیا تھا۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا تھا، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ابو نے آپی کے ساس اور ان کے شوہر کو بلایا تھا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور ان کا وہی مطالبہ تھا کہ ماں باپ سے تعلق ختم کر کے آئے، کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ بدنامی کے توق کو گلے میں ڈالتے۔ پھر فیصلہ تو وہی ہونا تھا، بیٹی کے گھر کو کون اجاڑنا پسند کرتا ہے؟ امی رو رہی تھی، نہ جانے کب پھر بیٹی کو دیکھنا نصیب ہو۔ علی کی آنکھیں نم تھیں، ابو شکست خوردہ سے تھے، اور دل میں ایسی تکلیف تھی کہ جیسے آج ہی رخصت کر رہے ہوں۔ صرف تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان بکھر کر رہ گیا ہے۔ امی اسے مار رہی تھی، وہ چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ امی بہت تکلیف میں تھیں، وہ اپنا غصہ اس پر نکالنا چاہ رہی تھیں، ورنہ اسے تو کبھی بچپن میں بھی مار نہیں پڑی تھی۔ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب سے اسلام آباد پڑھنے گئی تھی، امی اور زیادہ لاڈ اٹھانے لگی تھیں۔ ہاں، وہ بہت تکلیف میں تھیں، اسی لیے اسے مار رہی تھیں۔ امی، میں نے نہیں کیا۔ وہ بنا آواز بس یہی جملے دہراتی رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بیٹی نہیں، گند پیدا کیا ہے۔ آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہاں، بس ہر جملے کے ساتھ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی بنا وضو تمہیں دودھ بھی نہیں پلایا تھا کہ میری اولاد نیک ہو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے دل پر روز آرے چلتے ہیں۔ وہ اونچا لمبا مرد روز مجھ سے پیٹھ پھیرے روتا رہتا ہے، وہ ہر روز رو کر سوتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا برداشت کر رہا ہے؟ علی، وہ کب سے نہیں ہنسا۔ میری بیٹی چلی گئی کیونکہ تم ہمارے گھر کا گند ہو، باپ بھائی کے دشمن ہو، پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مارتے مارتے امی تھک گئی تھی، مریم کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی، میں نے نہیں کیا، میں کیوں کروں گی؟ میں ایسی نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ امی نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اب تو ابو حاشر کو کال نہیں کرتے تھے، وہ خود ہی کچھ دن چھوڑ کر انہیں کیس کے بارے میں معلومات دیتا۔ آج یہاں سرچ کیا، وہاں کیا، آج یہ ثبوت ملا، اور رزلٹ ہر بار کی طرح ایک ہی ہوتا۔ ہر ثبوت مریم عالم کو گناہگار ثابت کرتا تھا، اور اس پر یقین کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ کہیں تو کچھ ایسا ہوتا جو اسے بے گناہ ثابت کرتا۔ وہ یقیناً مجرم تھی، ہر بات شفاف تھی۔ امی نے اسے کل سے کھانا نہیں دیا تھا، ورنہ اس کے کمرے میں آ کر دے جاتی تھیں۔ مریم سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو سکتی تھی، وہ نڈھال سے کچن میں آئی۔ امی اور بھابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ بھابھی نے بس چہرہ واپس موڑ لیا تھا۔ امی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ جی امی، آپ نے مجھے کل رات کو کھانا نہیں دیا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں دیا، مجھے بھوک لگی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی۔ تم چلو اپنے کمرے میں، لے کر آ رہی ہوں۔ امی، میں جھوٹ تو نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، بھلے آپ کی نگاہ میں مجرم صحیح، مگر اولاد تو ہوں۔ وہ یہ امی سے نہیں کہہ سکتی تھی، واپس پلٹتے دل میں کہے جا رہی تھی۔ اس گھر کے ہر فرد کا رویہ اس کے دل میں مزید کانٹے چبھا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی 4 سلائس اور فرائیڈ انڈے دے کر گئی تھیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ امی بھوک زیادہ لگی ہے، مگر امی کے خوف سے خاموش رہی۔ وہ پھر سے غصہ کرنا شروع ہو جاتی۔ امی، وہ دروازے پر تھیں جب وہ پکار اٹھی۔ جی، لنچ کو بننے میں کتنا ٹائم ہے؟ مجھے دے جائیں گی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، تمہاری ذاتی خدمتگار لگی ہوں نا، دے جاؤں گی، وہ تلخی سے کہتی پلٹ گئی تھی۔ پھر امی اسے کھانا دینا بھولنے لگی تھی، اور اسے باہر نکلنے سے بھی سخت منع کر دیا تھا۔ وہ اگر صبح کا ناشتہ کرتی تو اسے لنچ اور ڈنر نہیں ملتا تھا، اگر لنچ ملتا تو رات کا اور صبح کا کھانا نہیں، اور کبھی تینوں وقت کا کھانا وقت پر امی دے جاتی تھیں۔ وہ کسی قیدی کی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ تکلیف میں تھے، ورنہ ابھی جنت جیسی زندگی بھی انہی در و دیوار میں گزار چکی تھی۔ وقت بدلا تھا، رویہ بھی بدلا، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی تھیں، مگر اسے وہ محبت بھرا وقت نہیں بھولتا تھا۔ وہ بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہی یادیں اسے ہمت دیتی تھیں۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز پرانی روٹین پر آ جائے گی۔ وہ سب اسے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے اب اسے تکلیف دیتے تھے، مگر اس کے خونی رشتے تھے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ان در و دیوار سے باہر کی زندگی کو تو اس نے کبھی پسند کیا بھی نہیں تھا، اس لیے تو 2 دن کی بھی چھٹی ملنے پر وہ گھر بھاگی آتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سب پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بھلے ہر گزرتا دن پہلے والے سے زیادہ مزید بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر تکلیف کو آخری حد کی تکلیف سمجھتی، مگر ہر بار غلط ثابت ہوتی۔
हर नई तकलीफ पहले से बढ़कर दिल को हिला देती थी। उसकी सास को फ़ोन करो, कहो कि रुखसत ही करें अब। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। लाउंज में होने वाली बातें साफ उसके कमरे तक आती थीं। मरियम ने किताब से नज़र हटा ली और फिर उसे बंद कर दिया। उसे उठने की ज़रूरत नहीं थी। बेड पर बैठे भी अब्बू की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। पता नहीं करती भी हैं कि नहीं। अम्मी आजर्दगी से बोली, आलम, मैं उसे जब खाना नहीं देती तो अब नहीं मांगती वो। अम्मी की नम आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जानती हूँ भूख की कच्ची है। मैंने सोचा 2 वक्त का खाना नहीं दूंगी तो मर जाएगी। उनकी सिसकियाँ बंद गई थीं। फिर जब उसके कमरे में जाती हूँ तो उसकी सूरत देखकर कलेजा फटने को आता है। मेरी तो सबसे लाडली औलाद थी, कैसे बिगड़ गई। तरस आ जाता है। क्या करूँ, माँ हूँ ना, और औलाद तो गुनाहों समेत प्यारी है। उसके गुनाह बहुत भारी हैं आलम, यकीन करें मेरे कंधे इस बोझ को नहीं उठा पा रहे। मरियम के आंसू बहने लगे। मैं क्या करूँ, मेरे दिल को चैन नहीं, मैं क्या करूँ। वो शौहर के कंधे पर सर रख कर रोए जा रही थी। उसके अब्बू ने खुद को संभाला। उसे भूख की सज़ा ना दिया करो। बुरा माल सही मगर बेटी है। अब संभालो खुद को और उसकी सास को फ़ोन करो। कहो 6 माह होने को आए हैं आप लोग तो। उसके पेपर्स के बाद 1 माह का कहा था। अब रुखसत ही करें। हाशिर ने घर वालों को नहीं बताया होगा क्या? आलम उल्टा मुझे ही ना पड़ जाए वो। नहीं, मुझे उम्मीद है हाशिर ने उन्हें कुछ नहीं कहा होगा और हाशिर खुद सारे केस को देख रहा है। उसे तलाक भेजनी होती तो अब तक भेज चुका होता। वो बड़ी सही मगर वो उसे बचाएगा। अबू के लहजे में उम्मीद थी। फिर उसकी अम्मी ने उसकी सास को कॉल की थी। पिछले 6 माह में सिवाय हाशिर के उसके ससुराल में से किसी ने राब्ता नहीं किया था। उनका जवाब तो वाज़ेह था मगर दिल खुश फहम। कई घंटियों के बाद उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी ने स्पीकर ऑन किया था। सलाम दुआ के बाद अम्मी ने जब झिझकते अपना मुद्दा बयान किया तो वो होने शुरू हो गई थी। कैसे बेगैरत लोग हैं आप। अभी भी आपको उम्मीद है कि हम आपकी बेटी को ले जाएंगे। बड़े ख़ानदान के दावे करके गई थी आपकी बेटी और मैं इन्हें सच समझ बैठी थी। मेरे बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी उसने, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। वो अब रोने लग गई थी। वो सरदार है, उसकी पग को कैसा मैला किया उसने। रोज़ कितने मर्दों में उठता बैठता है। उसे अंदाज़ा है कि उसने मेरे सरदार बेटे को किसी से निगाह मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा और अब जब बैठता है तो उसका सर झुका होता है। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी उसे, कभी नहीं। अम्मी बेजान सी हुई मोबाइल को देखती रही। अब्बू ने आगे बढ़कर कॉल काट दी थी। जवाब मिल चुका था। उसके जाने की उम्मीद फिर भी ख़त्म हो चुकी थी। मरियम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी भी आखिरी उम्मीद ख़त्म हुई। ये दिन ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मगर नहीं, जब तक ज़िंदगी है वो हर रोज़ आपको नए तोहफे देगी, आप लेना चाहें या नहीं। मगर इन पर आपका नाम लिखकर उन्हें आपके दरवाजे तक छोड़ा जाता है। 2 ही दिन गुजरे थे कि वो 2 दिन पुराना दिन अपनी जगह से हट गया था। यानी वो सबसे बुरा दिन नहीं रहा था। बदतरीन दिन तो आज था जब उसे तलाक के कागजात मौसूल हुए थे। वो कागजात उसने जाकर वसूल नहीं किए थे, उन्हें अली ने वसूल किया था। और फिर गुस्सा इंसान की अकल को तो खा ही जाता है। ज़रा सा गुस्सा सारे फने खानी निकाल देता है और इसका अंदाज़ा तब होता है जब तक गुस्सा उतर चुका होता है। अली ने डाक वसूल की थी। सब लाउंज में बैठे थे। वो लिफाफे पर लिखा मरियम का नाम पढ़ चुका था और अब इसमें बहन के लिए इतनी अखलाकियात नहीं रही थी कि उसकी डाक बिना खोले ही उसे जाकर देता। वो अंदर आते हुए उसे खोलने की भी कोशिश करता रहा और फिर जब उसे बाहर निकाल कर देखा तो उस पर लिखे तलाक के लफ्ज़ ने उसके हवास छीन लिए थे। उसने उन्हें फेंक दिया। उसने उन्हें पूरा भी नहीं पढ़ा था। वो मरियम के नाम आया था और इसमें तलाक थी। ये उनके ख़ानदान का पहला वाक़या था। ये सब हादसात पहली मर्तबा ही तो हुए थे उनके ख़ानदान में। अम्मी अब्बू उसकी हालत देखकर खड़े हो गए थे। क्या हुआ? अबू ने आगे बढ़कर नीचे गिरे कागजात को उठाना चाहा। अली तीर की तेज़ी से झुका। आपकी बेटी की तलाक आई है, मुबारक हो। ख़ानदान के माथे पर एक और झूमर सज गया है। लिफाफा और कागजात उठाए वो तेज़ी से मुड़ा। अबू तो सुनकर इधर ही सोफे पर ढह गए। अम्मी अली के पीछे लपकी। वो कहाँ जा रहा था इन कागजात को लिए? फिर अरसे बाद मरियम ने अपने भाई को अपने कमरे में दाखिल होते देखा। वो खुशी से उठ खड़ी हुई जबकि अली खूनख्वार तासरात लिए उसके सर पर जा पहुंचा था। मुबारक हो, जो तुम चाहती थी ना हो गया। खुद से जुड़े किसी शख्स को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। वो उसका प्यारा भाई और उसका साथी आंखों में खून लिए उसके सर पर सवार था। फिर अली ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अम्मी बौखला कर आगे बढ़ी थी जबकि अली पूरा जोर लगाए उसे उसका गला दबा रहा था। अम्मी के बुलंद और बाला चीखों ने घर सर पर उठा लिया था। मत करो अली, ना करो, मर जाएगी ये। मैं यही चाहता हूँ कि मर जाए। अली इनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चीखा था। मरियम की सांसें बंद होने लगी थीं। उसकी सांसें फैलती जा रही थीं। अम्मी की चीखों को सुनकर भाभी हाँफती हुई वहाँ पहुँची थीं। अली, अबू अबू वहाँ सोफे पर गिरे हैं, उन्हें संभालो, इसे छोड़ो। अब्बू का सुनकर उसका हाथ ढीला हुआ था। वो सब तेज़ी से उसके कमरे से निकले। वो खांसे जा रही थी। उसकी गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था और खांसते से दर्द मजीद बढ़ता। फिर जब उसकी हालत संभली तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और लॉक लगा दिया था। दरवाजे से टेक लगाए वो गहरी गहरी सांसें लेती रही। अली के हाथ से गिरने वाला लिफाफा उसके बेड की पायंती के साथ पड़ा था।
وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ پھر رونے کو بہت کچھ تھا، اس کے سگے بھائی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ زندگی! کیسے یقین آئے کہ جن کے ساتھ ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھایا ہو وہ آپ کی جان کی دشمن بن جائیں۔ حاشر کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا بھی قصور نہیں تھا، ہر شخص مجبور تھا، ہر شخص مظلوم تھا، سب اذیت سہ رہے تھے، مگر مریم کی عزت سوا تھی کہ اسی کی ذات تھی جو اتنے بہت سے لوگوں کی نفرت جھیل رہی تھی۔ وہ کہاں سے اتنی ہمت لاتی کہ خود کو ان نفرتوں سے پڑنے والے زخموں کی مرہم لگاتی؟ حاشر آپ کا بھی قصور نہیں، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، سو آج ہوا۔ رو رو کر جب وہ تھکی تو آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کاغذات کو بنا پڑھے لفافے میں ڈال دیا۔ اب وہ انہیں پڑھتی کہ نہیں، طلاق تو ہو چکی تھی، جس کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ سنگین جرم پر اسے جیل جانے سے بچایا جاتا اسے جیل جانے سے بچایا تھا۔ اسے طلاق کے لیے اس کے سائن کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً یہ فارمیلٹی بھی وہ خود ہی پوری کر چکا تھا۔ مریم انہیں اٹھائے اپنی دراز کھولنے لگی، پھر رک گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی قیمتی چیزوں میں سے نہیں تھا، اس کی جگہ وہاں نہیں تھی۔ مریم نے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اپنی بک شیلف کے سامنے رکھا تھا کہ جب وہ وہاں دیکھو تو یہ نظر آئیں۔ یہاں ان کے لیے وہی بہترین جگہ تھی۔ اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اسے میر حاشر نے چھوڑ دیا تھا۔ جب ماں باپ بہن بھائی چھوڑ گئے تھے تو وہ کیوں نہ چھوڑتا؟ ہر شخص تب تک خود کو آپ سے منسوب رکھتا ہے جب تک آپ کی ذات اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتی رہے۔ بس ذرا سا گرنے کی دیر ہوتی ہے، سب رشتے یوں آپ سے لاتعلقی کا اظہار کرنے لگتے ہیں جیسے آپ کے گناہ ان کے سر نہ آ جائیں۔ یہ دنیا کی ریت ہے، اس کے لیے کسی سے کیا ناراض ہونا؟ ہر شخص کا حق ہے وہ خود کو اچھے لوگوں سے منسوب رکھے۔ مریم ان کاغذات کو تکتے سوچے جا رہی تھی۔ طلاق متوقع تھی مگر پھر بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری دنیا کرتی مگر تم تو نہ کرتے۔ تم نے تو مجھے تکلیف دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لفافے کو تکتے پھر سے رونے لگ گئی۔ اب رونا ہی تھا۔ وہ روتے روتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ ہر بار جب بھی ملتا اس کے ہاتھوں کو تھامتا تھا، اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹاتا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ زندگی میں سب اچھا تھا، زندگی خوبصورت تھی، یہ بدصورتیاں کیوں گھلی تھیں؟ مریم کو حاشر کے حوالے سے ہر بات پر رونا ہی آ رہا تھا۔ بے بسی تھی، کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، ہر شے برباد ہو چکی تھی، خوشیوں کے محل دھڑام سے پیروں میں آ گرے تھے۔ وہ اس ملبے کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں ہوا یہ سب؟ رونے کی آواز کو کم کرنے کو منہ پر ہاتھ رکھ کر سختی سے جما رکھا تھا۔ سب ختم ہو گیا۔ ایک خوف تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ مزید کیا برا ہو سکتا تھا؟ مگر اس کے دل میں اندر تک اب بس خوف تھا، بے اعتمادی اس کی روح تک آ چکی تھی۔ وہ ہر دن نئی مصیبتوں کی عادی ہو چلی تھی۔ روز کے طنز اور طعنے خوراک بن چکے تھے، بھلے وہ لیتی نہیں تھی، یہ اس کا حق تھا، سو گھر میں سے کوئی نہ کوئی ادا کر جاتا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر لان میں آ گئی۔ اس گھر میں اب بس وہ پودے ہی اسے اپنے ہمدرد لگتے تھے، ان کے پاس جا کر زندگی کا احساس پھر سے جاگنے لگتا۔ اسے شیشوں کے پار امی اور بھابھی لاؤنج میں نظر آ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بھابھی بچوں کو پڑھا کر ان کے بیگ سمیٹ رہی تھیں، بچے بیگ اٹھا کر اپنے کمروں میں بھاگ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی، کبھی وہ بھی ایسے مناظر کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ بیرونی گیٹ بہت زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ وہ ڈر گئی، کون بدتمیز تھا؟ اس نے سوچا وہ کھولنے جائے، لیکن بھابھی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اب اسے خاندان والوں کے سامنے نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ مریم نے ایک طرف رکھی اپنی جوتی پاؤں میں ڈالی، تب تک بھابھی دروازہ کھول چکی تھی۔ علی کسی طوفان کی مانند اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ وہ دھاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ مریم کا دل سکڑ کر رہ گیا، کہیں آج بھی اس کی گردن نہ دبا دے۔ اس نے خوف سے وہاں سے جلدی بھاگنا چاہا، تب تک علی کی اندر آ کر اس تک نگاہ پڑ چکی تھی۔ اس کے پیچھے وہ ڈھیلے قدموں سے چلتے آ رہے تھے۔ نہیں، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ دراصل رو رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں دھندلی ہو جاتی اور قدم رکھنے کو زمین دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ ابو کی حالت دیکھ کر اپنا ڈر بھول گئی تھی۔ وہ کیوں اس حال میں تھے؟ علی نے اس کے پاس آئے بغیر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، پھر تیزی سے اندر بڑھ گیا۔ ابھی تو اس کے لیے دھاڑتا ہوا آ رہا تھا، اب بنا کچھ کہے چلا گیا۔ مریم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ بھابھی ابو کو سہارا دیے لان میں رکھی کرسیوں کی جانب لے آئی تھیں۔ کھلی فضا ان کے لیے بہتر ہوتی۔ ابو ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ مریم ان کو دیکھتی سوچنے لگی، آیا ان کے پاس جائے یا نہیں، اور چند لمحے ہی گزرے تھے کہ علی ہاتھ میں گوشت بنانے والی تیز دھار چھری لیے اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ کچھ بولتا آ رہا تھا۔ مریم تب ابو کو دیکھ رہی تھی۔ امی کی آواز پر دیکھا تو وہ علی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ مریم نے علی کو اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری کو دیکھا۔ خوف کے مارے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں نہیں مرنا تھا، وہ غیرت کے نام پر قتل ہونے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ نہیں، وہ ہذیانی ہوئی چیخی تھی۔ تب تک علی اس کے سر پہنچ چکا تھا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے کروں گا، تاکہ تم جیسی بہنیں عبرت کا نشان بن جائیں۔ وہ دائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو دبوچے اس پر چیخ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے
सिर्फ तुम्हारी वजह से कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अम्मी अली को बार बार बाजू से पकड़कर पीछे खींच रही थी। वो इससे फरियाद कर रही थी, मगर वो उनकी आवाज़ से बेनियाज हो चुका था। मरियम ने अब्बू की जानिब देखा। वो बेबसी से रोते उन्हें देख रहे थे। मरियम को लगा वो वाकई मर चुकी है। उसके अब्बू, हाँ उसी के अब्बू वो सामने बैठे थे और उसके कत्ल का फरमान आ चुका था। अब्बू, वो दर्द से चिल्ला उठी थी। आज वो खबीस, वो सब नमाजी कहते हैं अब्बू से, आपकी बेटी तो छुपी रुस्तम निकली। आलम साहब खुद भी यही काम करती थी या बस करवाती थी? वो हमजा मुझे कहता है बहन से कहो अपनी वीडियो दे मुझे। मैं पहले कहता था कि वो आवारा है, वो तो बाजारी निकली। अली तकलीफ से फटते दिल के साथ वो बातें दोहरा रहा था। इस पर किसी पागल का गुमान हो रहा था। अली, मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बेबसी से रो रही थी। अब तुम जितनी मासूमियत की ढोंग रचा लो, तुम्हारी असलियत तो सबको पता लग चुकी है। वो पूरी कुव्वत से उसका गला दबा रहा था। वो माहे ब्याप की तरह तड़पने लगी। भाभी अब्बू को छोड़कर उसे छुड़ाने आई थी। वो अम्मी और भाभी के काबू में नहीं आ रहा था। फिर अली ने छुरी को उसके पेट के अंदर करना चाहा। मरियम जो तड़प रही थी तो अली का निशाना खता हो गया। वो मरियम की बाएं साइड से जाकर रगड़ खा गई थी और इसकी नोक जरा सा अंदर घुस गई थी। मरियम की दिलदोज चीख निकली थी, अम्मी। उसकी कमीज खून से रंगने लगी। लम्हों का खेल था। अली समझा उसके पेट में छुरी लग गई है। उसने उसकी गर्दन छोड़कर उसे पीछे धकेल दिया था। फिर लॉन में जलती लाइट्स की रोशनी में उसकी कमीज पर खून की नमी दिखाई देने लगी। अली ने छुरी परे फेंक दी। मरियम तकलीफ से रोती अपनी साइड को दोनों हाथों से दबाई जा रही थी। अम्मी और भाभी बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे उसे दौरा होते देख रही थी। अब्बू दोनों हाथों में सर गिराए बुलंद आवाज़ में रो रहे थे। अली अब दीवार में जाकर अपना सर मार रहा था। वो दीवाना हो चुका था। अम्मी जो गिरती बेटी को संभालना चाहती थी, बेटे के पास भागी। हाँ, ये घर उजड़ चुका था। हर शख्स बुलंद आवाज़ में रो रहा था। मरियम ने खुद को सीधा करना चाहा। दर्द की टीसें पूरे जिस्म में फैल गई थीं। उसने अब की बार सख्ती से लबों को भींच लिया था। फिर हौले से कदम उठाती आगे को बढ़ी। उसे अपने कमरे में जाना था। अगरचे वो मरने वाली थी, मगर इस घर में अपने वाहिद जाए पनाह में मरना था। भाभी उसे कदम बढ़ाता देखकर उसे सहारा देने को उसके पास आई थी। मरियम ने नफरत से उनके हाथ को झटक दिया। उसे पहली बार इस घर के लोगों से नफरत महसूस हो रही थी। वो इसी तरह बमुश्किल चलते अपने कमरे में आ गई थी। उसने मुड़कर उन लोगों को नहीं देखा था जहाँ अम्मी अब अली को गले लगाए रो रही थी। उनके रोने की आवाज़ों ने उसके कमरे तक उसका पीछा किया। दरवाज़ा बंद करते बातें मद्धम होने लगी। वो लड़खड़ाते हुए चलते बेड के साथ नीचे बैठ गई थी। उसकी गर्दन में दर्द था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इतनी तकलीफ कि उसका दिल चाह रहा था कि वो सांस ना ले। और फिर वो छुरी के लगे जख्म का दर्द, अम्मी का उस तक ना आना और अब्बू का दूर बैठकर उसका कत्ल होते देखना, और सबसे बढ़कर दोस्त जैसे भाइयों का यूं जान का दुश्मन होना। वो किस चीज़ पर होती? अपने जिस्म की तकलीफ पर या अपने जिस्म की तकलीफ पर या रूह की तकलीफ पर? वो जान गई थी कि आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। अब इसमें सांसें कम बची थीं। तकलीफ से रोते उसने अपने बाएं हाथ को जख्म से हटाकर अपने सामने किया। उसका हाथ कांप रहा था। वो खून आलूद थी। आह अम्मी! वो खौफ से फिर चिल्ला उठी। अम्मी, मेरा खून! अम्मी, अबू जी आप आए भी, कोई तो आओ, मैं मर रही हूँ, मेरा खून बह रहा है अम्मी। उसे इतना गहरा जख्म नहीं आया था और छुरी भी जिस्म के अंदर बहुत गहरी नहीं गई थी। इस तरह से उसकी जल्द पर ही जख्म आया था। वो खून का बहाव बस कुछ देर का था। वो इसी तरह हाथ रखे रखती तो खून बहना बंद हो जाता, मगर उसने अपना जख्म नहीं देखा था। अपना खून देकर उसके हवास जाते रहे थे। उसे लग रहा था वो अब बस मर जाएगी, क्योंकि उसके पेट में छुरी लगी थी और खून बह रहा था। और फिर हर दर्द और तकलीफ पर मौत का खौफ हावी हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा डर, मौत का। हर डर की बुनियाद। पानी से डर लगता है, क्यों? डूब जाएंगे, डूब गए तो फिर मर जाएंगे। नहीं, पानी में नहीं जाना, डर लगता है। बुलंदी से डर लगता है, क्यों? नीचे गिर जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, हड्डियाँ भी नहीं, और हम मर जाएंगे। बुलंदी से डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है। फलां जानवर से डर लगता है, फलां कीड़े से डर लगता है, फलां चीज़ से डर लगता है। दुनिया में बहुत सी किस्म के डर हैं और हर डर की बुनियाद मौत है। इंसान दरहकीकत मौत से डरता है। अगर किसी भी इंसान से चंद लम्हे भी रुक कर उससे कोई डर खौफ पूछा जाए तो जो वो बताएगा वो बस पसे पर्दा मौत का खौफ होगा। इंसान अज़ल से मौत से डरता है और ख़ुद पर 100 खौल चढ़ाए, मगर जब वो डर हकीकत बनकर सामने आए तो पता चलता है बहादुरी तो नाम की होती है, मौत का खौफ तो बहुत बड़ा है। और दरअसल बहादुर वही होते हैं जो इस खौफ पर काबू पाते हैं, जो इस डर पर हुक्मरानी करते हैं। और ये सबके बस की बात कहाँ होती है। इस वक्त वो भी मौत के खौफ का शिकार हो चुकी थी। वो खौफ के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी। कमरे में पंखा पहले से चल रहा था, मगर उसे हवा नहीं लग रही थी। उसके जहन में हर बात ख़त्म होती जा रही थी, सिवाय उसके कि वो अब चंद घंटों में मर जाएगी
اس کا جسم سرد ہو جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے کھلا۔ مریم نے خوف سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کا جسم واضح طور پر کانپ رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی آواز تھی۔ مریم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا پڑھے؟ کوئی اسم جو اسے نجات دلائے۔ زندگی بدتر تھی مگر پھر بھی وہ زندہ تھی۔ موت کی خواہش اور تمنا کے باوجود بھی جب وہ سامنے آ جائے تو انسان اس سے فرار کے ہر ممکن راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ کون تھا؟ کیا موت کا فرشتہ؟ وہ پھر سے بے آواز رونے لگ گئی تھی۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے۔ امی کی تنفر بھری آواز اس کے بہت قریب سے آئی تھی۔ وہ ڈر کر اچھلی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ وہ پکڑ لیتی تو خوف کم ہو جانا تھا۔ ایسی حرکتیں کرتے ڈر نہیں لگا تھا، نہ ماں باپ کا نہ خدا کا۔ اب تمہیں بڑے خوف آ رہے ہیں۔ ڈائن ہو تم، میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی۔ تم خود مر کیوں نہیں چاہتی؟ کیوں میرے بیٹے کو اپنا قاتل بنانا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں مار کر اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر لے۔ خود کیوں نہیں مر جاتی ہو؟ کیوں اپنے ہی خاندان کی دشمن بن گئی ہو؟ امی روتے ہوئے اسے ملامت کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پھر سے اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ امی اس کے لیے نہیں آئی تھی۔ نفرت کا جذبہ ایسا ہے کہ اسے بندی پٹی پر پھر انسان کو اولاد سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ امی کی آنکھوں پر اس کی نفرت کی پٹی تھی۔ وہ کیسے دیکھ سکتی تھی کہ وہ درد کی انتہا پر تھی؟ تمہارا باپ ذلت سے مرنے کو ہے، بھائی اپنی جان کے در پر ہے، اور تم ہو کہ اپنے ہی اتنے درد میں تکلیف کا سوچ رہی ہو۔ تم مر کیوں نہیں جاتی ہو؟ مریم کا پورا جسم روتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ امی، نہ کہیں ایسے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بول رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اتنی نفرت نہ کریں۔ اس کی امی چند لمحے اسے نفرت سے دیکھتی رہیں، پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مریم ایک بار پھر سے کمرے میں اکیلی تھی، اپنے خوف سمیت۔ امی کی باتوں کو سوچتے ایک بار پھر اپنے زخم پر دھیان چلا گیا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا دیا اور ہاتھ کو اپنے سامنے کیا۔ اس پر خون ویسے ہی لگا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ، میں کیا کروں؟ اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی، مگر نہیں، یہ صرف اس کا خوف تھا جو اسے ایسے محسوس کروا رہا تھا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے ملک الموت اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اس کے منہ سے بھچی بھچی آواز نکلی۔ وہ خون آلود ہاتھ منہ پر رکھے چند قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ کوئی کالے کپڑے میں اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اب کی بار اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا، اور جب پسینے کے چند قطرے بہتے ہوئے اس کی پیٹھ سے نیچے اس کی کمر تک آئے، ان قطروں کو جسم پر چلنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے بازو موڑ کر اپنی پشت کو چھوا۔ اس کے جسم پر ابھی کچھ چلا تھا، کسی چیز نے حرکت کی تھی۔ وہ بھیچی آواز سے روتے ایک ہاتھ اپنے زخم پر رکھے اور دوسرے کو پیٹھ پر دیوانہ وار پھیر رہی تھی۔ سامنے موت کھڑی تھی۔ اللہ، میرے اللہ، میں کیا کروں؟ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسراہٹ ہوئی تھی، اور موت کا فرشتہ اس کے پیروں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ گردن میں سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ اور یاد رکھیں، ہر شے کا انت ہوا کرتا ہے، ایسے ہی انسانی خوف کا بھی۔ اکنامکس کا ایک نظریہ ہے کہ کسی بھی شے کی طلب یا اس کی پیداوار کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، ٹاپ پوائنٹ، اور پھر اس پوائنٹ پر پہنچ کر وہ طلب یعنی پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر انسانی جذبات ہوتا ہے۔ اگر کوئی جذبہ اپنے پیک پوائنٹ کو چھو لے تو وہ اس پوائنٹ کے بعد اپنی اہمیت کھونے لگتا ہے۔ بلندی پر کچھ عرصہ تک ہی رہا جا سکتا ہے، بلندی پر ہمیشگی نہیں ہوتی۔ انسان بہت سے خوف لیے ساری زندگی جیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی ان کے پیک پوائنٹ تک نہیں پہنچا ہوتا۔ اس لیے انسان جس خوف کے آخری مقام کو چھو لے پھر وہ خوف بے معنی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان کو اپنے خوف سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوف کی اس انتہا کو چھو چکی تھی۔ اس نے پیٹھ سے ہاتھ ہٹا کر سامنے کر لیا اور پوری طرح آنکھیں کھولے اپنے تصور کو آنکھ سے آتے اس موت کے فرشتے کو دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا، خون خوار تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتا ہوا۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ پلیز چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس خوف نے چند گھنٹوں میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ خود اسے اپنی ذہنی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ فرشتے کے خوف سے کبھی بیڈ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھی، کبھی کھسک کر بیڈ کی سائڈ دراز تک جا بیٹھتی۔ وہ جہاں جا بیٹھتی، موت کا فرشتہ اس کے سر پر کھڑا دکھائی دیتا۔ امی، بے بسی کی حد تھی۔ بلانے پر کوئی نہیں آ رہا تھا اور وہ بن بلائے کب سے سر پر کھڑا تھا۔ وہ سب نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا میرے پاس۔ موت کے وقت سب اکیلے ہوتے ہیں۔ آؤ، اب تم آ جاؤ۔ اور پھر اس نے موت کا سامنا کرنے کا سوچا۔ میں مر جاؤں گی، سب مر جاتے ہیں، میرا وقت اب ہے، یہ فرشتہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اس کے کالے کپڑوں کو جرات سے دیکھنے لگی۔ یہ میری روح کو اللہ کے پاس لے جائے گا، اور اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس کا رونا تھم چکا تھا، بہتے آنسو رک گئے تھے۔ اللہ، وہ مجھ سے میری پوری زندگی کے اعمال کا حساب لے گا، اور میں نے کیا کیا ساری زندگی؟ کبھی بھی جان بوجھ کر اس کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اس کی حدیں نہیں توڑی۔ میرے گناہ، میں نے کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھ سے نرمی سے سلوک کرے گا، کیونکہ میں نے کبھی اس کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی۔ وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوگا، اور جن گناہوں کو میں اپنی نادانی کی وجہ سے گناہ نہیں مانتی،
اس لمحے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اے میرے رب، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ بس یہی ہے موت، میں کیوں سے ڈر رہی ہوں؟ وہ کالے کپڑے دور ہو رہے تھے۔ اس نے اب آنکھوں کو بند کر کے کلمہ پڑھا اور بولی، آؤ اور مجھے لے جاؤ، میرا وقت ختم ہوا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ موت کا فرشتہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھمائی، وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے چند گہری سانسیں لیں تو موت کا خوف ختم ہوا۔ مبارک ہو مریم عالم، تم اس جنگ میں فاتح ٹھہری۔ ہاں، جو موت کے خوف پر قابو پاتے ہیں نا، وہی فاتح کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس کے ذہن سے موت کے خوف کے جالے کیا اترے تھے، اس میں نئی ہمت آ گئی۔ چند لمحوں پہلے اسے بمشکل سانسیں آ رہی تھی، اب وہ دھیرے سے ناک کے ذریعے ایک گہری سانس لیتی اور پھر اسے آزاد کر دیتی۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ آج شام کا واقعہ پھر سے ذہن میں تازہ ہوا۔ اس کے بھائی نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھر کے سب لوگ جانتے تھے وہ زخمی تھی، مگر کوئی اس کے زخموں کی دیکھ بھال کرنے نہیں آیا تھا۔ بھلے ان کے سامنے نہیں مری تھی، مگر چھری لگے زخم کے ساتھ اسے مرنے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ مر جاتی، اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیتی، اور پہلی بار اسے ان سب سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ زمین پر ٹکائے اوپر کو اٹھی۔ اٹھتے ہوئے بائیں حصے میں شدید درد اٹھا۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر اسی طرح چلتی آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ زخم سے ہاتھ ہٹاتی وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس کی قمیض پر خون کا بڑا دھبا تھا۔ مریم نے آہستگی سے بائیں جانب سے قمیض اوپر کی اور آئینے میں اپنے زخم کو دیکھا۔ اس کے لب ابھی بھی بھیجے ہوئے تھے۔ 1 انچ برابر زخم تھا۔ مسلسل ہاتھ رکھنے سے اب وہاں سے خون نہیں بہہ رہا تھا، مگر اس کی جلد 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، زخم تو صرف وہی تھا۔ اس کے ارد گرد چھری کی رگڑ تھی۔ جلد ہلکی سی الگ ہوئی تھی، مگر اندر تک نہیں پٹی تھی۔ وہاں بھی خون سوکھا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی فرسٹ ایڈ باکس نہیں تھا، اس لیے کچن میں جانا پڑا۔ اب وہ باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دیکھتے کہ نہیں مری تو شاید اب پوری طاقت سے مار دیتے۔ اسے امی کی یاد آئی تھی۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ان سب کو اس کی موت کی تمنا تھی۔ طبعی موت آتی یا وہ خودکشی کر لیتی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موت ان کے بیٹے کے ہاتھوں ہو، بس بیٹا قاتل نہ بنے۔ ہاں، مگر وہ ضرور مر جائے، طبعی طور پر، اور خودکشی کا راستہ تو بتا کر گئی تھی۔ مریم نے پھر سے نم ہوتی آنکھوں کو خون آلود ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس نے غور کیا، اس کے چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ اس نے قمیض نیچے کر کے ٹھیک کر دی، پھر آہستہ سے چلتی وارڈروب کی طرف آئی، ایک لان کی قمیض نکالی اور پھر بیڈ کی سائڈ سے دراز تک آ کر کینچی کی مدد سے اسے کاٹا۔ ایک حصہ اس کے کٹے حصے کو فولڈ کرتے اتنا چھوٹا کیا کہ اس کے زخم کو آرام سے کور کر لیتا۔ پھر اس نے ایک اور لمبی پٹی کاٹی، وہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ ایک اور کاٹی، پھر دونوں کو کاٹ لگا کر جوڑ دیا تھا۔ دوپٹہ ہی لے لیتی، اسے افسوس ہوا۔ پھر آئینے میں سامنے جا کر اس نے فولڈ کی ہوئی پٹی کو زخم پر رکھا، اور اس وقت اپنے زخم کو صاف کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بند ہوا زخم پھر سے کھل جاتا تو اور خون بہنے لگتا۔ پھر لمبی پٹی کو کمر کے گرد کر کے زخم کے ایک طرف کر کے اسے بھی گانٹھ لگا دی تھی۔ اس کے پاس اب 2 راستے تھے، یا تو خودکشی کر لیتی، کیونکہ اس گھر میں اب مزید اسے زندہ دیکھنا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، یا تو خودکشی کر لیتی یا پھر وہ یہاں سے دور چلی جاتی۔ مریم نے دوسرے راستے کو چننے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی دوبارہ اپنی الماری کی طرف آئی۔ اس میں ایک کونے میں اس کا کالج کا فیورٹ بیگ رکھا تھا، وہ جو بہت کم استعمال کرتی تھی، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ خالی تھا۔ مریم نے اپنے 2 سوٹ اس میں رکھے اور دراز کھول کر اپنے ڈاکومنٹس کی فائل بھی نکال لی، اسے بھی بیگ کے اندر رکھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے۔ اسے یاد آیا اس کی چیک بک بھی پولیس نے واپس نہیں کی تھی۔ اکاؤنٹ میں اب جتنے بھی پیسے تھے وہ بیکار تھے، اور کیش پتہ نہیں کتنا تھا۔ جب سے آئی تھی اس نے تو پیسوں کو استعمال ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اور ملے تھے۔ اس نے اپنا اسلام آباد والا بیگ چیک کیا، اس میں 10,000 تھے۔ اتنے پیسوں میں وہ یہ شہر تو آرام سے چھوڑ سکتی تھی، مگر آگے کیا ہوتا؟ اس کا ہاتھ کان میں پہنی بالیوں تک گیا، وہ بھی ناکافی تھیں۔ اس نے جلدی سے بڑھ کر اپنے نکاح کے زیور کو دیکھا۔ امی ابو نے بھی ایک سیٹ گفٹ کیا تھا۔ اس کے پاس ان سب کی رسیدیں نہیں تھیں، نہ جانے وہ بکتا کہ نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے نکاح کی 3 تصویریں البم سے نکال لیں، جس میں اس نے یہ سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ یہ تصویریں رسیدوں کا کام کرنے والی تھیں۔ میر حاشر، تم تو کام نہ آئے، چلو یہ زیور ہی کام آ جائے۔ آخر منکوحہ رہی ہوں تمہاری، اتنا پر تو میرا حق ہے۔ تنفر سے بولتی وہ ایک ایک زیور کو ڈبوں سے نکال رہی تھی، اور پھر ایک صاف سوٹ نکال کر اپنے کپڑے بدل لیے۔ چہرہ بھی صاف کر چکی تھی اور اب جانے کو تیار تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی نگاہ سامنے بک شیلف تک گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ طلاق کے کاغذات اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ میر حاشر پر یقین تھا، اس کی محبت پر۔ بدگمانی کے باوجود بھی کہیں اندر گہرا یہ یقین تھا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہر یقین ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا انہیں بھی ساتھ لے جاؤں؟ اس نے ان کاغذات کو دیکھتے سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ان سب نے میرا جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا۔
اس رات نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ اپنے اندر غصہ اور نفرت محسوس کر رہی تھی، سب کے لیے۔ زندگی میں جتنی بے وقوفیاں کرنی تھی کر لی تھی، اب پھر سے پرانے طور طریقے نہیں اپنانے تھے، اس لیے اسے اب رات کے اندھیرے میں یہ گھر نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی کہ اس وقت نکل کر خود کو مصیبت میں ڈالتی۔ بھلا رات کو بھی کبھی اکیلی عورتوں کو باہر جائے پناہ ملی ہے؟ اس وقت سوائے لوفڑوں کے کون ہوتا ہے باہر، یا پھر کتے ہوتے؟ وہ بیڈ پر بیٹھی صبر سے صبح کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب صبح کی روشنی پھیل گئی تو اس نے آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے واپس جا کر بیڈ پر رکھا بیگ ایک طرف سے کندھے پر ڈالا اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دوپٹہ بہت بڑا تھا، چادر کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھنے نہ آتے تو انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، ورنہ کل نہیں مری تھی تو اب کی بار اسے یقیناً بھرے بازار میں الٹا لٹکا دیتے۔ وہ مضبوط بنی ہولے سے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ لان خالی تھا۔ مین گیٹ تک پہنچ کر اس کا دل چاہا کہ وہ مڑ کر دیکھے، مگر بیکار تھا۔ اب یہ گھر اس کا نہیں تھا۔ بنا آواز پیدا کیے اس نے لاک کھولا اور پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ رات کے واقعے کے بعد یقیناً علی اور ابو گھر میں ہی تھے، مسجد کوئی نہیں گیا تھا۔ اس نے چہرہ چھپانے کو دوپٹے کو ماتھے سے ذرا نیچے تک کھینچ لیا تھا۔ نقاب کرنے کا سوچا مگر نہیں کیا، کہیں مشکوک نہ لگتی۔ اب اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اسے بس اپنے باپ بھائی کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہونا تھا۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ہولے ہولے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ تیز نہیں چلتی تھی۔ ذرا سی دیر میں آہستہ چلنے کے باوجود بھی اسے اپنی سائٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ کاش کوئی رکشا مل جاتا، اور چند قدموں کے بعد اسے سواری مل گئی تھی۔ پہلے تو وہ راستے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر اتر گئی تھی۔ اسے اپنے زخم کی نوعیت نہیں معلوم تھی۔ جب اکیلے زندگی جینی تھی تو اپنا پہلے سے زیادہ خیال کرنا تھا، اور انجان لوگوں میں گرنا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اتنی صبح ڈاکٹر نہیں تھی۔ نرس بار بار اس کے زخم کی وجہ معلوم کر رہی تھی۔ شوہر نے مارا ہے؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یہیں کی ہو؟ وہ اس سے اس کا پورا بایو ڈیٹا معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اب بھی اقرار میں گردن ہلائی۔ اچھا، اب میکے جا رہی ہو؟ مریم نے اب بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اس کے سوال اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے تھے، ورنہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ ان زخموں پر ڈاکٹر سے کیا کہے گی اور کیسے۔ زخم بہت گہرا نہیں ہے، شکر کرو۔ میری مانو تو اب ایسے شوہر کے پاس لوٹنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ظالم درندہ، چھریوں سے بیوی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم چونک گئی تھی۔ اس نے انہیں نہیں بتایا کہ اسے یہ زخم کیسے آیا تھا۔ اب جو روز مریضوں کو ڈیل کرتے ہوں، یقیناً انہیں زخم دیکھ کر اس کی نوعیت معلوم ہو جاتی تھی۔ خوش قسمت ہو، بچ گئی ہو۔ میرا شوہر بھی پہلے مجھے بہت مارتا تھا۔ جس دن سے میں نے اسی کی طرح مارا نا، اب نہیں مارتا۔ ڈرتا ہے کہ کہیں اسی کی طرح اس کا سر نہ پھاڑ دوں۔ ایک تو تم پڑھی لکھی لڑکیاں بس زبان چلاتی ہو، عقل سے کام نہیں لیتی۔ ارے ڈرو گی تو اور ڈرائے گا، مرد ہوتا ہی ایسا ہے۔ وہ اسے نہ جانے کون سے سنہرے پارٹ پڑھا رہی تھی۔ مریم جی بھر کر بیزار ہوئی۔ نرس اسے ہمدردی میں بولتی رہی، ڈاکٹر صاحبہ تو 9 بجے کے بعد آتی ہیں، لیکن میں یہاں کی سب سے قابل نرس ہوں۔ روز عورتیں بچے پیدا کرنے آئی ہوتی ہیں۔ یا اللہ کوئی اسے چپ کرا دیتا۔ بات سنیں، مجھے آپ کا موبائل مل سکتا ہے؟ میرے شوہر نے موبائل چھین لیا ہے، اب گھر والوں سے رابطہ کرنا ہے۔ نرس نے چلتی زبان کو روک کر لینڈ لائن کی طرف اشارہ کیا۔ اگر کوئی اس کے کمرے میں جا کر دیکھتا تو اس کی غیر موجودگی پر اسے ڈھونڈنے سب سے پہلے بس اسٹینڈ جاتے۔ اسے اپنی منزل تبدیل کرنی تھی۔ انٹرنیٹ ہے یہاں؟ ہاں، کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہے، میں استعمال نہیں کرنے دوں گی۔ باقی اگلی قسط میں۔